ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس کا پہلا طریقہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جس میں امت کے لوگوں کی نیت خالص ہو جائے گی، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، جب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی، دشمنی نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ خیر خواہ بنیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلمہ، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مالی مدد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس مظلوم کی مدد کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ مظلوم جس کے والدین نہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی اور ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو کم از کم لقمۃ العیش پہنچانا، اس کے لیے آسانی کرنا، یہ اس کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ چوتھا یہ بھی بتایا ہے، وہ نظم جو دنیا میں قائم ہوتے ہیں اس نظم کو مضبوط کیا جائے، حکومتوں کی بیداری اور وہ جو سسٹم کو سنبھالنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے انسان ہو تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، نظام کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، ہر ایک ڈومین ہے، اپنے ڈومین میں رہ کے صحیح کام کرنا، یہ سب سے بڑی عقل بندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اسے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جو زبان سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، وہ دل سے برا جانے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ تینوں کام ہم نہیں کرنے ہیں، نہیں، ہاتھ سے حکومت کو روکنا چاہیے۔ کوئی شخص نظام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، دنیا جہان کا نیک ہوگا، اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ غلط کر رہا ہوگا، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے۔ اس کا ڈومین کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے والا نہیں ہے، قانون اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ اپنی زبان سے صحیح بات پہنچائے، حقیقت کو آشکارا کرے، آگہی دے، یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ فتوی بازی میں نہ آئیں، وہ علماء جن نے زندگیاں گزاری وہ صحیح بات جو شریعت کی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی وہ بات پیش کریں۔ تیسرا درجہ ہے دل سے برا جاننا، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے اس کا کیا فائدہ؟ حدیث کہتی ہے اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، زمین میں اگر کوئی گناہ ہو، کراچی پشاور میں کوئی گناہ ہوا، ظلم ہوا، کوئی یہاں بیٹھے کہہ دے گا نا کہ برا ہوا، اللہ اس کو اجر اتنا ہی دیں گے جتنا برائی ختم کرنے والے کو دیں گے، اور اگر یہاں بیٹھے اس نے کہہ دینا اچھا ہوا، اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ ظلم کرنے والوں کو ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے دائرے کو پہچانیے، معاشرے میں امن لائیے، معاشرے کے اندر محبت کا پیغام دیجیے، لیکن کبھی بھی محبت کا پیغام نہیں جائے گا جب تک آپ قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ رہنمائی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ نظام کے تحت اپنے آپ کو لائیے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے، جو آپ کا دائرہ ہے اس میں اپنی صحیح ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ ذوالجلال ہر معاملے کو درست فرمائیں گے۔